بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سیگمنٹ قصص کا سیگمنٹ قصص الاسلام 19 رمضان مبارک کی افطار نشریات کا یہ سیگمنٹ ہے قصص الاسلام کا. ہم لوگ قسط وار چلتے آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کی توجہ کی ضرورت اس وجہ سے بھی چاہیے ہوگی کیونکہ کل ہمارے ساتھ ایک فالٹ ہوا. سحر نشریات میں اس کا آج ہم لوگ واقع کر رہے ہیں بیان آج کل پچھلے 3 رمضان سے حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی اونٹنی کا. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, ہم قسط وار واقع بیان کر دیتے ہیں. جب وقت ہوتا ہے یا واقعہ اس کے اندر آ جاتا ہے وقت کے اندر تو ہم پورا بیان کر دیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم دو باتیں نہ صرف بتائیں بلکہ اچھے سے سمجھا سکیں, خود بھی سمجھ سکیں. اسی نیت کے ساتھ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہم نے بیان کیا. اب ہم نے بیان کر رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی اونٹنی کا واقعہ. 2 قسطیں ہو چکی تھیں. آج سحر نشریات میں یعنی 19ویں سحر نشریات میں ہم نے تیسرا واقعہ بیان کرنا تھا, ہم نے کیا پر ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ نہ جا سکا. اب ہم اس وجہ سے دوبارہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ لوگوں نے یقیناً طور پر نہیں سنا کیونکہ وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچا تھا. ایک چھوٹی سی جسے ہم کہیں گے کہ وضاحت. اچھا جی, آج یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کی تیسری قسط اب ہم آپ کو بیان کرنے لگے ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ریکیپ کر دیتے ہیں تاکہ جو لوگ بھول گئے ہیں یا جن کو یاد نہیں ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ آگے کنٹینیو کر سکیں. بھائی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام دین کی دعوت دینے میں مشغول تھے. بہت دین کی دعوت دیتے تھے. 120 سال اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی دعوت دی اور کوئی بھی نہ مانا. ان میں سے قوم سمود میں سے 120 سال گزر گئے, کوئی کسی نے دعوت قبول نہ کی. جب بات یہاں تک آپ پہنچی, اس حد تک آپ پہنچی کہ کسی نے دعوت قبول نہ کی, تو بالآخر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہا بھائی فیصلہ کچھ یوں کر رہا ہوں میں کہ ان کے بڑے جو ریپریزنٹیوز ہوتے ہیں ان کو ذرا بلا لیا جائے. ان کو بلا لیا گیا. جب ان کو بلایا گیا ڈسکشن ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی بات کچھ میں تم پوچھتے ہو اپنے بتوں کو, ٹھیک ہے, خدا کو نہیں پوچھتے ہو. میں پوچھتا ہوں, میں مانتا ہوں اپنے خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں اس خدا کو مانتا ہوں بھائی, میں رحمان اور رحیم کو مانتا ہوں. تم نہیں مانتے ہو, تم اپنے بتوں کو مانتے ہو. تو ایک کام کرتے ہیں, ایک آج کی زبان میں کہوں ایک ایونٹ رکھتے ہیں. تم اپنے سارے بت ادھر لے آؤ. وہ لوگ اپنے 70 تراشوے بت لے کر پہنچے اس میدان کے اندر. ڈیل کیا ہوئی تھی؟ ڈیل ہوئی تھی تم اپنے بت لے آؤ. بت لانے کے بعد اچھا جی ذرا اس کو وہاں سے دیکھنا پڑے گا, میرے خیال سے فالٹ آیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, 70 بت تراش کر میرے خیال سے آ رہا ہے فالٹ, بہت زیادہ فالٹ, انٹرنیٹ ایشوز کے میرے خیال سے فالٹ آ رہے ہیں. دیکھ لیجیے گا, کرتے ہیں بعد. بہرحال جی ہوا کیا, ہوا کچھ یوں کہ 70 بت ان لوگوں نے تراش لیے. 70 بت تراش لیے گئے. اور ڈیل کیا ہوئی تھی؟ ڈیل کے مطابق ڈیل یہ ہوئی تھی کہ بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا ہوں تمہارے بتوں کو, تم میرے خدا کو نہیں مانتے, ایک کام کرتے ہیں میں تمہارے بتوں سے کچھ حاجت طلب کرتا ہوں. اگر تمہارے بتوں نے وہ حاجت مان لی تو میں یہ تبلیغ سے دستبرداری ہو جاؤں گا بھائی, میں تبلیغ چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے, میں شہری چھوڑ دوں گا. اور اگر نہ مانے, تمہارے کو ظاہر اللہ کے نبی تھے, ان کو سب کچھ پتا تھا بت کیا کر لیتے. بہرحال ان کو تو سمجھانا تھا, سمجھ دینی تھی. انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا. صالح علیہ السلام نے کہا بالآخر اگر وہ میری حاجت طلب نہیں کر, میں جو حاجت طلب کر رہا ہوں اگر وہ نہیں مانتے تمہارے بت, تو پھر تم ایک کام کرنا, تم میرے ذریعے میرے خدا سے کچھ مانگ کر دیکھنا, انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت ضرور پوری کر دے گا. اور پھر تم یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دینا, بت پرستی چھوڑ دینا. ڈیل کے عین مطابق ڈیل ڈن ہو گئی. اب کیا ہوا, آئے میلہ لگا. پورا دن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دکھانے کے لیے, بھائی دیکھ لو میں تو کر رہا ہوں کوشش. انہوں نے بتوں سے حاجت طلب کرنے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی, اے بت میری بات سنو. کسی بت نے نہ جواب دیا, نہ جواب دینا تھا, نہ دے سکتا تھا, نہ دے گا.
بت نے کیا جواب دینا؟ کوئی حاجت پوری کر سکتا تھا بت؟ نہ سن سکتا تھا، نہ جواب دے سکتا تھا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال بالآخر حضرت صالح علیہ السلام نے اب اپنی قوم سے کہا، قوم سمود سے کہا، دیکھو اب تم میرے ڈیل کے عین مطابق، اگر آج کی زبان میں کہوں، اب تم میرے خدا سے کچھ میرے ذریعے مانگ کر دیکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا اور تم یہ بت پرستی چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے ان کی تو عزت و وقار کا معاملہ آ گیا، ایگو کا معاملہ آ گیا قوم سمود کا۔ اب قوم سمود نے کیا کیا؟ قوم سمود نے کچھ یوں کیا کہ بھائی انہوں نے کہا ہم 70 رکن کمیٹی تیار کریں گے۔ 70 رکن کمیٹی تیار کر لی۔ اب 70 رکن کمیٹی نے کہا بھائی یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بیچ میں سے ایک اونٹنی مانگ لیں اپنے خدا سے، اونٹنی بھی ہو، اچھا سرخ رنگ کی بھی ہو، فرمائشی پروگرام شروع ہوا ہے، لال رنگ کی بھی ہو، اونٹنی بھی ہو، لہیم شہین بھی ہو، اور ایک اور اونٹنی کو بھی جنم دے، پریگننٹ بھی ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ شکلیں دیکھ رہے ہیں لوگ، سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو عقل کے اندھوں کو شاید اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے پر بھروسہ نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ پر اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا ان لوگوں نے بولا اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حاجت اللہ کے سامنے رکھی اور ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور پہاڑ کے بیچ میں سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی۔ وہی اونٹنی جو ان لوگوں نے طلب کی تھی، وہ اونٹنی بھی پیدا ہوئی۔ اس اونٹنی کا رنگ بھی سرخ تھا، لال رنگ تھا، وہ اونٹنی لہیم شہین بھی تھی، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ اونٹنی نے بچے کو بھی جنم دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی اب مانتے ہو میرے خدا کو، اب مانتے ہو تم میرے خدا کو ہیں؟ یاد آیا ابھی ہم ریکیپ دے رہے ہیں، آج کا واقعہ بھی ہم بیان کریں گے۔ کہنے لگے ریکیپ یعنی کہ آپ کو جو پہلے ہم نے خلاصہ دیا وہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں، پچھلی 2 قسطیں پھر تیسری قسط بیان کریں گے۔ حضرت یہاں تک بات پہنچی، حضرت صالح علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، انہیں بولا ٹھیک ہے آ جاؤ دیکھ لو، مطلب ڈیل جو ڈن ہوئی تھی وہ تو ہو گیا کام۔ بھائی ان لوگوں نے اس وقت تو منہ پر اقرار کر لیا، بولا ہاں ہاں آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اچھا مانتے ہو تو پھر جاؤ اپنی قوم کو بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی قوم کو بتاؤ۔ ہاں میں جاتا ہوں اپنی قوم کو بتا کے آتا ہوں۔ یہ بات کری، یہ بات یہاں سے کر کے یہ 70 رکنی کمیٹی یہاں سے نکلی ہے، رستے میں 70 لوگ ہیں، راستے میں پھر گئے، 70 میں سے 64 لوگ پھر گئے، بچے کتنے؟ 6 لوگ۔ اب یہ 6 لوگ دین کے لیے سمجھا رہے تھے اپنی قوم کو، کہہ رہے ہیں بھائی یہ دیکھ لو یہ سچے ہیں۔ وہ 64 جادوگر ہیں، وہ 64 کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہیں، یار ان کی باتوں میں نہیں آنا، چھوڑ دو۔ لوگ کس کی مانیں گے؟ 64 کی یا 6 کی؟ 64 کی۔ بات یہاں پر آ کے اختتام ہو گئی۔ اب یہاں سے سنیے گا، حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اس کو طلب کیا ہے، اب اس اونٹنی کو یہ تنگ نہیں کرنا۔ ایک دن پانی کنویں سے تم پینا، اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کر لینا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی کنویں سے، اور اونٹنی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ راضی ہو گئے۔ بالآخر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب یہاں سے میں واقعہ شروع کرنے لگا ہوں جی۔ یہ 2 قسطیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ اور فیس بک کے اوپر اپلوڈڈ بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ اسی چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 واقعات ہیں۔ اب تیسری قسط آج اس کی بیان کروں، اور آج انشاءاللہ اس واقعے کو اختتام پذیر کر کے پھر نیا واقعہ انشاءاللہ سحر سے سٹارٹ کریں گے۔ بھائی سنیے گا ہوا کیا۔ بھائی وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی، ایک دن وہ لوگ پانی پیتے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے، تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے اونٹنی کو۔ اونٹنی اپنے دن کے مطابق آتی، پانی پیتی، اور اتنا پانی پیتی کہ پورے کے پورے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا، لیکن اس کے بدلے میں اونٹنی ان کو دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ کوئی دودھ سے محروم نہ ہوتا تھا۔ معاملہ اسی طرح چلتا تھا۔ اب وہ جو 70 رکنی کمیٹی تھی نا، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے سوچا یار ایک معاملہ خراب ہے، ہم نے جھوٹ تو بول دیا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے، لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا نا تو ہمارے پلان کا بڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر آج کی زبان میں کہوں ہم لوٹ دیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ عوام تو ان کی سائڈ ہو جائے گی، اللہ کو ماننا شروع کر دے گی، کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ بالآخر ان لوگوں نے ایک راستہ، ایک ترکیب ایک سوچی، اور وہ ترکیب کیا تھی، وہ راستہ کیا تھا
کہ اللہ کی اونٹنی، یاد رہے قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں کہا گیا ہے اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانا ورنہ تم پر اس کا عذاب ہوگا. ان لوگوں نے اب کیا کیا، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی اب عوام کو کیا بولیں گے. ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کا قتل کر دیتے، معاملہ ہی ختم. اب عوام کو کیا بولیں گے، عوام کو بولیں گے یہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی ہے، اتنا پی جاتی ہے کہ اگلے دن کے لیے ہمارے لیے نہیں بچتا، بھائی ہم نہیں کریں گے، ختم ہو گیا. اس طرح گزارے نہیں ہوتے. یہ بات طے پا گئی، طے پا گئی مطلب طے پا گئی. اب ان لوگوں نے، اب دو شخص ہیں، ان کے نام مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال وہ دو شخص اور بڑے عجیب و غریب نام، اگر آپ ان کی خوبی یاد رکھیے گا باقی کو سمجھ جائے گی. دو شخص ہیں، ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ تلوار سے قتل کرنا ہے اس اونٹنی کا. وہ شخص کون تھا؟ وہ تلوار باز تھا، بدسیرت بدبخت انسان تھا. دوسرے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس قاتل کی مدد کرنا. وہ مدد کرنے والا کون تھا؟ وہ تیر انداز تھا. اب یہ دونوں تلوار باز اور تیر انداز، یعنی قاتل اور قاتل کی مدد کرنے والا ساتھی اس کا، یہ دونوں نے اب پلان شروع کیا. کیسے پلان شروع کیا؟ اونٹنی کب آتی، کیسے آتی، کہاں سے آتی، کس راستے سے آتی، ہر چیز ناپ تول، اس کا راستہ ناپنا شروع کر دیا. بالآخر طے پا گئی. اب اونٹنی اپنے معمول کے مطابق، اپنے دن کے مطابق پانی پینے کنویں کے پاس آئی. پانی پینے آئی، یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. جو ہی اونٹنی اپنے بچے سمیت آئی، اس تلوار باز بدسیرت شخص نے اپنی تلوار کے ذریعے اونٹنی کی کونچے کاٹ دی. کونچے کٹی، جانور کی کونچے کاٹ دو، جانور نیچے گر جاتا ہے. اونٹنی نیچے گر گئی. اونٹنی کے پاس بچہ تھا، ان لوگوں نے خود طلب کیا تھا اس بچے کو. وہ بچہ بھاگ گیا. وہ کہاں بھاگ گیا آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ چیز سنیں. یہ وہی اونٹنی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھی. یہ وہی اونٹنی تھی جس کے ذریعے یہ ہدایت طلب کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہی اونٹنی تھی جس کو ان لوگوں نے اپنے ڈیٹیلز مانگ کر بلایا تھا، خدا سے حاجت مانگی تھی کہ لال رنگ کی بھی ہو، اونٹنی بھی ہو، اچھی بھی ہو، لہیم شہیم بھی ہو، اور تو اور بچہ بھی جنے، پہاڑ سے نکلے، معجزہ بن جائے. بن گئی. نہ کہ یہ اونٹنی صرف اونٹنی بلکہ ان کو دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ کوئی دودھ سے محروم نہ ہوتا تھا. انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی، اونٹنی زمین پر گری اور وہاں بچہ بھاگا. روایتوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں بچہ بھاگتا بھاگتا گیا اسی چوٹی پر جا کر پہاڑ کی چڑھ گیا. جس چوٹی، کون سی چوٹی پر چڑھ گیا؟ اسی چوٹی پر جہاں سے یہ برآمد ہوئی تھی، اسی چوٹی کے اوپر یہ بچہ جا کر چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور اتنی زوردار اپنی فریاد بھری چیخیں خدا کی طرف دی، اور اپنی سرد بھری آہ بھری چیخوں کے بعد وہ غائب ہو گیا. وہیں پر غائب ہو گیا، اس پہاڑ پر جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. اب کیا ہوا؟ ادھر یہ بچہ غائب ہو گیا، ادھر اس کی ماں یعنی اونٹنی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پر اس کی اونٹنی کو نہ صرف انہوں نے کونچے کاٹ کے ان کو زمین پہ گرا کے تکلیف دے کر مار دیا، بلکہ اس اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بلکہ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس کا گوشت تک کھا لیا. اور گوشت تک کھانے کے بعد بھی نہیں رکے. گوشت کھانے کے بعد یہ لوگ بڑی اکڑ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، نگاہیں میں ملا کر کہنے لگے، اگر تمہارا خدا سچا ہے نا تو اپنے خدا کو بولو ہم پر عذاب نازل کر دے. یہ بات کہہ دی. اب کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا. حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے بندوں سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کو ابھی بھی مہلت دیتا ہوں، میں ان پر عذاب نازل کرنا نہیں چاہتا. میں ان کو کہتا ہوں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، ان کو 3 دن کی مہلت دو میری طرف سے، ورنہ پھر میرا عذاب آئے گا. 3 دن کی مہلت دو اور کہو کہ ابھی بھی ایمان لے آئیں، میں ان کا گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے کے، رحم کرنے کے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم موقع ہی نہیں دیتے. اللہ اکبر. بات یہاں تک پہنچی. اب وہ عقل کے اندھے، جاہل، گوار، الو کے پٹھے کیا رہے ہیں، کہنے لگے اچھا کیا ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو پہلے دن تمہارا رنگ زرد پڑ جائے گا، معافی مانگ لو، ابھی مانگ لو، نہیں مانگ رہے ہو پہلے دن رنگ زرد پڑ جائے گا، معافی مانگ لینا. نہیں مانگو گے دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن شکل کے اوپر سرخ دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے، شکل سرخ ہونی پڑ جائے گی. نہیں مانگو گے توبہ، سیدھے رستے پر نہیں آؤ گے. تیسرے دن جب بیداری سے ہوگے
نیند سو کے اٹھو گے تو تمہارے چہرے تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عذاب نازل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. عقل کے اندھے، الو کے پٹھے پاگل انسان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ جاہل گنوار لوگ جب اپنے گھروں کو گئے ہیں اور یہ جب صبح سو کے اٹھیں گے، مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ ذرا سنیے گا بھائی. جب یہ صبح سو کر اٹھے ان کے رنگ زرد ہیں. اب میں جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا شاید اللہ نے ہدایت دے دی ہوگی، بولیں گے ارے بھائی صالح علیہ السلام کے پاس جاؤ اور معافی شافی مانگو. نہیں، یہ عقل کے اندھے، الو کے پٹھے یہ زرد رنگ دیکھنے کے بعد ان کو مطلب پہلی نشانی عذاب کی نازل ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے. زرد کہا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ رنگ زرد پڑ جائے گا. پہلا دن سو کے اٹھے رنگ زرد پڑ گیا، کہہ رہے ہیں ارے ارے، ایک دوسرے کو دیکھ کے پہلے تو گھبرائے، پھر کہنے لگے ارے گھبراؤ نہیں، یہ صالح علیہ السلام جادوگر ہیں، جادو کیا انہوں نے، جادو کا سر تھوڑی دیر رہتا ہے دور ہو جائے گا. اگلا دن ہو گیا، رنگ سرخ پڑ گیا اور پھر لال دانے آ گئے. کہا یہ جادو پہ جادو کر رہا ہے، اس کا جادو بھی اتر جائے گا 3-4 دن بعد. قبول کرو. تیسرا دن آیا، جب سو کے اٹھے تو ان کا چہرہ تارکول سے بھی زیادہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا. اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، اور جب ایمان نہ لائے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. گویا مفسرین لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے ایسی تیز سخت ترین چنگھاڑ کی آواز آئی جس چنگھاڑ کی آواز نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، زمین کو لہرا دیا، لرزا دیا، آسمان گرجنے لگے اور زمین بھی گویا آسمان برستے ہیں یہاں زمین برسنے لگی، زمین ہلنے لگی، لرزہ سا طاری ہو گیا، زلزلہ گویا آ گیا ہو. اور یہ قوم سمود پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ڈیل ملے سب سے ہٹ کے اور